جی یہاں لفظ کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ یہی تو ہے نا، اقبال نے کہا تھا ملا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور قرآن میں لفظ عرش بھی آیا ہے، لفظ کرسی بھی آیا ہے۔ ظاہر بینوں نے سمجھا کہ اللہ کی کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے ہے تو پھر ماشاءاللہ کرسی چر چر کرتی ہے، جس طرح بانگ کا جوان بیٹھے تو کرسی چر چر کرتی ہے۔ اللہ کی کرسی سے مراد یہ ساری کائنات ہے، یہ زمین اور ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ ساری کائنات یہ ہے اللہ کی کرسی۔ اس کو کرسی کہو، ان اللہ علی العرش استویٰ، اس کو عرش کہو۔ لہذا قائل خدا کے عرش کے کیوں کل ہوں یہ عزیز کہ جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ آج کل کی نئے پڑھے لکھے عرش کو نہیں کہتے کہ عرش کوئی نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے جغرافیے میں عرش کا نقشہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا عرش ہمارے عرش کی تخت کی طرح نہیں کہ اللہ کی کرسی ہماری کرسیوں کی طرح نہیں۔ وارثان علم قرآن نے کہا اس سے مراد اللہ کا علم ہی ہے کہ اللہ کی پوری کائنات بھی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ واسع علیم۔ اس آیت میں لفظ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ہاں میرے عزیزان گرامی، لفظ الہاتھ، لفظ وجو، انہی لفظوں کو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ لفظ وجہ اللہ کے لیے استعمال ہوا، وجہ کا معنی چہرہ بھی ہے، وجہ کا معنی ذات بھی ہے، وجہ کا معنی جو ہے دین بھی ہے۔ اس طرح وجہ ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ کا معنی یہ ہاتھ بھی ہے جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں۔ ہاتھ کا ید کا معنی عربی میں نعمت بھی ہے، ید کا معنی قوت و طاقت بھی ہے۔ وقت ہوتا میں ساری ایتیں پڑھ کے دکھاتا۔ اذکر فی الکتاب داؤد انہ کان ذا العید، کہ داؤد کا ذکر کرو، وہ بڑی قوت والا تھا، لوہے کو موم کر کے زیرے بنا لیتا تھا۔ تو لہذا یہ قرآن میں آگا کہ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں اس آدم کا سجدہ کیا جس کو میں نے لوگوں نے کہا بیدیہ خلقت بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں۔ اللہ فرماتے جس کو اپنی قوت و طاقت اور قدرت سے میں نے پیدا کیا، تو نے اس کا کیوں نہیں انکار کیا؟ یہ اس طرح اور ہے۔ لہذا لفظ ید جہاں مراد تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ کیونکہ قبضہ بتانا ہو تو پھر ہاتھ کا ذکر مجازن کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں آنے کہ سارا ملک ہے تو اس کی بھی ایک ڈور ہے تو اللہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی زمین کے اوپر ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا۔ اس کا معنی اللہ کا جسم بھی فنا ہو جائے گا، اللہ کا بھی جسم ہے کہ چہرہ بچ جائے گا؟ نہیں، مطلب ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر بقا ہے تو ذات خدا کے لیے ہے۔ یہاں چہرہ بول کر مراد ذات لی گئی ہے۔ جس طرح رقبہ قرآن میں ہے کہ آتے ایک رقبہ، اگر فلانا گناہ کر بیٹھو تو ایک گردن آزاد کر دو، گردن بول کر پورا غلام مراد لیا گیا ہے۔ باب المجاز واسعون، یہ سارے مجازات ہیں، اس لیے کتابیں لکھی گئیں، مجازات القرآن، مجازات نبویہ۔ قرآن میں بھی مجاز ہے، قرآن میں بھی حقیقت ہے، حدیثوں میں بھی حقیقت ہے، حدیثوں میں بھی مجاز ہے۔ خدا فرماتا ہے میں مثالیں دے کر مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وما یعقلها الا العالمون، اور مثالوں کو بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس کوئی علم و عقل ہوتا ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی۔ جی یہ سوال ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ عام لوگ موت سے خائف کیوں ہیں؟ موت ڈرامنی کوئی شے نہیں۔ ایک جگپت لکھنوی نے کہا تھا حیات کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کوئی ڈراونی شے نہیں، اصل ڈراونی شے ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں کہ خدا کے روبرو جائیں گے تو کس منہ کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم سے ایک بندے نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ما لنا نکرہ الموت، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جناب نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، اللہ کا مالن، وہ موت سے ڈرنے والے تیرے پاس کوئی مال و دولت بھی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ نے بہت کوئی دے رکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال اقدمتہ،
یہیں رکھا ہوا ہے یا کوئی آگے بھی بھیجا ہے؟ یہ سارا یہی ہے. اس زمانے میں بینک نہیں تھی، آج تو خیر بینک ہے نا ماشاءاللہ. اگر اپنے ملک کے بینک پور ہو جائے تو پھر بیرونی ممالک کے بینکوں میں رکھتے ہیں. جناب نے فرمایا یہی